اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ بے شک اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ذبح کرو گائے کو۔ اب یہ وہ گائے والا واقعہ بڑا مشہور آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو۔ اور یہ یہاں سے آپ کو بنی اسرائیل کی ایک نیچر کا پتہ چلے گا کہ ان کے اندر کس قسم کی خرابیاں موجود تھیں، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں دل بے ایمان تے اجتا ٹیر۔ اگر آپ کا دل بے ایمانی پہ اترا ہوا ہے، بات ماننے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، تو آپ بڑے جھوٹے ایکسکیوزز بھی ڈیوائز کریں گے کہ جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے معاملے میں کوئی بھگوڑا پن اختیار کر سکیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی میرا ایک کلپ بھی یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہوا تھا، کیا علماء سے زیادہ سوالات کرنا حرام ہے؟ اور وہ پلی اس کی لیتے ہیں کہ دیکھیں جی بنی اسرائیل نے بھی وقت کے پیغمبر کو بڑا تنگ کیا، چھوٹی چھوٹی نٹی گریٹیز پوچھیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا، تو لہٰذا آپ بھی علماء سے زیادہ سوال نہ کیا کریں۔ تو میں نے بتایا کہ بالکل یہ اسی طریقے سے جیسے ہم پوچھتے ہیں تراویح کتنی ہے، کہتے ہیں تراوی تو 20 ہوگی، وی پنجابی والا لا لیتے ہیں۔ بھائی وہ چیز ہی کچھ اور تھی کہ وقت کے پیغمبر کے ساتھ بال کی کھال نہیں اتارنی، مراد یہ کہ وقت کا پیغمبر جو حکم دے اس کو فالو کرنا ہے۔ اب یہ ٹائٹل نبی علیہ السلام کے بعد کوئی شخص اویل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہر شخص سے پوچھا جائے گا یہ جو تم بات کر رہے ہو، یہ اللہ کے نبی کے بیان پہ یہ بات کر رہے ہو، یہ تمہاری ذاتی اختراع ہے؟ اور زیادہ تر کیس میں ان کی ذاتی اختراع ہی نکل رہی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے چونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ ہماری بات قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوتی، لہٰذا وہ بہانہ کرتے ہیں کہ یار سوال پوچھنا ہی حرام ہے، اور الٹا گستاخ کہنا شروع کر دیں گے، مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اور چونکہ جاہل ہوتے ہیں ان کو ان معاملات کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے پھر پورا اس کا اپروپریٹ آنسر دیا تھا، اور میں نے قرآن و سنت سے کئی دلائل سامنے رکھے ہیں، وہ یوٹیوب پہ ضرور کلپ میرا دیکھیں۔ علماء سے زیادہ سوال کرنا حرام، یوٹیوب پہ لکھیں سوالیہ نشان کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا، بڑی کمال کی گفتگو ہے، آپ کو ان کے ہیلے اور بہانے پتہ چل جائیں گے کہ کس طریقے سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ، سیاق و سباق سے ہٹا کر یہ لوگ چیزیں پیش کرتے ہیں صرف اپنی روٹی روزی چلانے کے لیے۔ الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہوں گے، میرے سے نہیں ایڈریس پوچھنا، مجھے نہیں پتا۔ اچھا، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو۔ اب یہ گائے کا حکم پتہ کیوں ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے، انہوں نے پتہ نہ کہ ایک بچھڑا سونا پگھلا کے، وہ آگے آ جائے گی ڈیٹیل اگلی صورتوں کے اندر، سامری نے بنایا تھا، پھر اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا۔ 70,000 یہودی جو نبی کے صحابہ میں سے تھے، ظاہر ہے ان پہ ایمان لائے تھے، ان کے ساتھی تھے، لیکن نبی صرف 40 دن کے لیے گئے ہیں تو وہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یہ شرک اتنی بری چیز ہے کہ وقت کا پیغمبر فوت نہیں ہوا، زندہ ہے، چند دنوں کے لیے گیا ہے، تو وہ لوگ اس کے اندر انوالو ہو گئے۔ اب وہ چونکہ بچھڑا بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے بچھڑے کی محبت نکالنی تھی، گائے کی محبت نکالنی تھی، تو ان کو حکم دیا کہ گائے کو ہی قربان کرو۔ یہ آپ کو حج اور عمرے کے موقع پہ بال کیوں منڈوائے جاتے ہیں؟ تاکہ اندر کا غرور ٹوٹے۔ بال سنوارنے کا بڑا شوق ہوتا ہے نا بندے کو، ظاہر ہے ایک حسن کی علامت بھی ہے بال، یہ تو گنجوں سے آپ پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیچارے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں ان بالوں کے لیے وہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ دعا فرمائی ان کے لیے جو سر منڈواتے ہیں حج اور عمرے کے موقع پہ، اور 1 دفعہ ان کے لیے جو بال چھوٹے کرواتے ہیں۔ چھوٹے تو آپ نے بہرحال کروانے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ان کو گائے کی قربانی کا حکم ہوا، تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر کے ساتھ گفتگو کس طریقے سے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ قالوا اتتخذونا ہزوا، کہ اے موسیٰ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، یعنی اب وہ بھاگنے کا ایک ذریعہ ہے کہ اے مطلب سچی سچی کہہ رہے ہو یا ہمیں اتو کہتے پہ ہو؟ پیغمبر مذاق کرتا ہے؟ دین کے احکام جب وہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، تو اللہ نے کوئی مذاق کرنا ہے پیغمبر کے فالورز کے ساتھ؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ایسی جاہل قوم سے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پیغمبر کو مانے ہوئے ہیں، اس کے باوجود حرکتیں دیکھیں۔ اب کئی لوگوں کے دماغ میں یہ، جن لوگوں کو وہ غلط پٹیاں پڑھا دی ہوئی ہیں نا کہ وہ صحابہ کرام تو معصوم ہوتے ہیں،
اور الصحابۃ کلہم عدول، وہ تو مطلب یہ ہے کہ حدیث روایت کرنے میں وہ عدول ہیں، باقی تو عام انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ اب یہ سارے صحابہ ہی ہیں نا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی توہین والی بات نہیں، انسان انسان ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں قیامت تک کے لیے سورۃ الجمعہ کی آیات آ گئی ہیں قرآن کے اندر، اس کو آپ ضعیف بھی نہیں کر سکتے کہ نبی تمہیں خطبے میں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے جب انہوں نے دنیا کا مال دیکھا۔ تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، وہ ایک قافلہ آیا تھا، وہ سب لوگ حضور تقریر کر رہے ہیں تو اٹھ کے چلے گئے سوائے چند لوگوں کے۔ آپ کو کہ سورۃ الجمعہ کی آیات ہی نہیں پڑھنی چاہیے، گستاخی ہو جائے گی، تو اپنی عقل کا علاج کروائیں۔ اس سے بڑی چیزیں موجود ہیں کہ انبیاء کی غلطیوں کا ذکر قرآن میں ہے، وہ تو اس سے بڑی گستاخی ہے۔ صحابہ تو شاید کوئی نہیں انبیاء کے مقابلے میں۔ حضرت آدم کی غلطی کا بیان، موسیٰ علیہ السلام کی غلطی کا بیان، نوح علیہ السلام کی غلطی کا بیان، ابراہیم علیہ السلام کا بیان۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ان جاہلوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو اب انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اپنے رب سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ گائے کس قسم کی ہو۔ بھئی اللہ حکم دے رہا ہے کہ ایک گائے قربان کر دو، کوئی سی بھی گائے لو قربان کر دو۔ یہ اب بال کی کھال اتار رہے ہیں اور اپنے لیے پھر مشکل کھڑی کر لی۔ قال انہ یقول، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ کوئی بھی ایک گائے ہو جو نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ بالکل چھوٹی عمر کی ہو، درمیانی سی کوئی گائے لو، اس کو قربان کر دو۔ عوان بین ذالک، درمیانی عمر کی، ان دونوں کے درمیان، بوڑھی اور جوان کے درمیان۔ فافعلوا ما تؤمرون، جو حکم ہوا ہے اس کو پورا کرو۔ اس کے بعد تو اب کوئی گنجائش نہیں تھی نا کہ بھئی آپ کہا ہے کہ پورا کرو، اب کیوں اس کی بال کی کھال اتارتے ہو؟ اب وہ اس لیے اتار رہے تھے کہ ان کے دل میں بچڑے کی محبت تھی اور تحت الشعور میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ نکل نہیں رہی تھی، وہ چاہتے تھے کہ کوئی اور ہی حکم نازل ہو جائے، یہ ٹال جائے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، وہ کہنے لگے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں اور پوچھ کے بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ ہائے صدقے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو شوخ زرد کلر کی ہو، گولڈن کلر کی، جس طرح کا وہ سونے کا بچڑا بنایا ہوا تھا۔ اب وہی چیز جو ان کے دماغ میں تھی نا کہ ہم نے نہیں کرنی، اللہ نے وہی کہا کہ ہاں ابھی وہ گولڈن کلر کا بچڑا بنایا سی نا، انہوں ہی کون ہے، ٹھیک، اس کلر دی لبو۔ اب شوخ زرد کلر کی گائے آج ڈھونڈنی پڑ جائے آپ کو تو مصیبت پڑ جائے گی، بڑی مشکل سے پھر ملے گی۔ فاقع لونھا تسر الناظرین، وہ ایسی اس کی رنگت ہو کہ دیکھنے والے کا دل خوش ہو جائے ایک بار دیکھ کے، آئے ہائے کیا گولڈن کلر کی گائے ہے، خوبصورت۔ اچھا، قالوا ادع لنا ربک، تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے یہ پوچھ کے یہ بھی بتائیں، یبین لنا ما ہی، کہ وہ کس قسم کی ہو، کھول کر ذرا بتائے۔ اور کتنی کھول کے دسیا جائے جی، کنہ نو اور کھولے آ جائے۔ ہم ان کو بتاتے یار دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ کہتے ہیں نہیں تھوڑا اور بتائیں نا، اور کیا کریے بھئی، جو لکھا ہے وہ کرو۔ وہ اصل میں بابوں کو پکارنا چھوڑنا نہیں چاہتے، تو وہ بال کی کھال اتارتے ہیں۔ اچھا جی سنی ہے، جی سنی ہے، سنیوں کی حدیث کی کتابیں کون سی؟ جی بخاری مسلم۔ آپ نماز اسی طریقے پہ پڑھ رہے ہیں؟ جی بتائیں کدھر طریقہ لکھا ہے، بخاری مسلم طریقہ دکھائیں کہ بھئی رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو چھوڑیں، اچھا یہ بتائیں، یہ کیوں بتائیں، پہلے اس کے اوپر تو عمل کرو۔ وہی بال کی کھال اتارنا، کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے، معاشرے سے ٹکرانا نہ پڑے، کیونکہ معاشرے سے ٹکرانا تو مشکل کام ہے۔ اچھا، تو کہنے لگے کہ پوچھ کے بتائیں نا، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک ہم پر تو مشتبہ ہوگی بات، ایمبیگوس ہوگی سچویشن کہ کون سی گائے ہو، ان دسو کیڑی گائے ہو، دس دیتا بھی بھئی نہ بڑی عمر کی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو، کر دو۔ پھر ان کا رنگ پوچھو، رنگ بھی بتا دیا، اب اس میں سے کیا نکالنا ہے اب اور کہ اس کے جسم پہ کتنے بال ہوں، یہی رہ گیا نا پیچھے، ٹھیک ہے نا جی، کیا کھاتی ہو یہ۔ اچھا، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ایسی گائے تلاش کر لیں گے۔ اللہ سے ذرا پوچھ کے بتائیں وہ ہو کس قسم کی،
یہ ان سے ایک انجانے میں عقل مندی ہو گئی کہ انہوں نے انشاءاللہ بول دیا. اگر یہ انشاءاللہ نہ بولتے نا تو عذاب ہی آنا تھا, گائے نہیں تھی ان کو ملنی. یہ انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوئی تو انہوں نے کہا بتائیں. اب اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور شرط میں اضافہ کر دیا. قال انہ یقول, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بے شک فرماتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض, وہ گائے ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو زمین میں کبھی ہل چلانے کے لیے جودا نہ گیا ہو, بڑی لاڈلی قسم دی گھر دی پلی گاں ہوئے, کبھی اس سے کوئی کام نہ لیا گیا ہو. ولا تسقی الحرث, اور نہ پانی کھیتی کو دینے کے لیے کبھی وہ یوز ہوئی ہو. مسلمۃ لا شیۃ فیہا, اور بے عیب بے داغ ہو, کوئی زخم نہ ہو, کوئی جسم کے اوپر نشان ایسا نہیں ہونا چاہیے, کوئی سینگ نہ ٹوٹا ہوا ہو, کوئی آنکھ اس کی ہر عیب سے پاک ہو. اب ڈھونڈو, یہ تو پھر ہمیں تورات میں اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ پھر ذلیل ہو گئے ایسی گائے ڈھونڈنے کے لیے. آخر میں ایک بوڑھی عورت جو بڑی غریب عورت تھی, اس کی لاٹری نکلی, اس کے پاس وہ گائے ملی اور منہ مانگی قیمت دے کے انہوں نے وہ پھر گائے خریدی. یعنی اگر پہلے گائے انہوں نے آج کے اعتبار سے کوئی 2 لاکھ کی خریدنی تھی تو وہ شاید ان کو پھر 2 کروڑ روپے کی ملی, کیونکہ اب وہ تو اللہ کا حکم تھا, تو اللہ نے اس غریب عورت کی چاندی لگانی تھی تو وہ ہوگی, چاندی کا سونا ہو گیا. تو وہ پھر قال الآن جئت بالحق, انہوں نے کہا ہاں اب آپ نے ہمیں صحیح بات بتائی, ان سمجھ آئی کیڑی گاں کرنی ہے, کیونکہ اب سوال بھی ختم ہو گئے تھے نا, جس طرح ہم بھی کرتے ہیں, ہاں جی دسو کیا مسئلہ ہے, کہتے ہیں یہ, میں آگے جواب دیتا ہوں, آگے کرتے کرتے بالکل جب بند گلی میں پہنچتے ہیں نا تو یا تو چیخیں مارتے ہیں, کہتے ہیں یا ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, تو ہم وہاں تک پہنچا کے آتے ہیں. فذبحوها, پس انہوں نے اس کو ذبح کیا. وما کادوا یفعلون, حالانکہ وہ لگتے نہیں تھے کہ گائے قربان کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کسی پاس نظر نہیں سی آندہ, انہوں نے ہر کوشش کی اللہ سے بھاگنے کی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر بات کا جواب دے کے الٹیمیٹلی جو انشاءاللہ انہوں نے کہا نا اس کی برکت ظاہر ہوئی. اگر انشاءاللہ نہ بولتے تو اللہ نے اپنے نام کی لاج رکھی کہ چلو انشاءاللہ بولا ہے تو پھر اللہ کی مرضی تو ہے تو ہو جائے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اور یاد کرو جب تم میں سے کسی نے ایک جان کو ناحق قتل کر ڈالا, ایک انسان کو, تو تم میں ایک دوسرے کے اوپر اس کے قتل کا الزام دھرنے لگا. اب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون ہے. ظاہر ہے اس زمانے میں علم غیب تو کوئی نہیں ہوتا تھا نا, یہ تو بعد کے بزرگوں کو آیا, حالانکہ وقت پیغمبر بھی موجود ہیں, اللہ نے ان کو بھی نہیں بتایا کون قاتل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو گائے قربان کی تھی نا اس کے ذریعے وہ اگلا معجزہ ظاہر ہوا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون, اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے کہ اصل قاتل کون ہے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, تو ہم نے پھر یہ وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ جو گائے قربان کی ہے نا اس کے گوشت کا کوئی ٹکڑا اس مردے کے ساتھ ٹچ کرو جس کو قتل کیا گیا ہے, تو وہ وقتی طور پہ مردہ زندہ ہوگا اور بتا دے گا میرا قاتل کون ہے. اب یہ معجزہ ہے, وہ دنیا میں واپس نہیں آیا, بس وہ اس کے ساتھ پھر دوبارہ مر گیا. کذالک یحیی الموتى, بالکل اسی طریقے سے اللہ مردوں کو بھی زندہ کر لے گا. ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون, اور وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں معجزات دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی موجودگی میں اس قسم کے جو معجزات ظاہر ہوتے ہیں, اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھیوں پر حجت آخری درجے میں تمام ہو جائے کہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں, ان کا ایمان بڑے لیول کا ایمان ہو, کیونکہ انہوں نے تو پیغمبر کے جانے کے بعد اس دعوت کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. اب پھر ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جس قوم کے ساتھ ہوا ہو, اتنے بڑے بڑے معجزات جس نے دیکھے ہوئے ہوں, اس کو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ روح گردانی والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے نا. کم از کم اسے تو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسا کرے.